وہ کرے گا کہ جس کو اس بات کی توقع ہو کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں اور روز محشر جمع کیا جائے گا، اور وہ شخص یہ کام کرے گا جو اللہ کا خوب خوب ذکر کرتا ہوگا۔ تو جو اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں ہوں گے اور جنہیں آخرت کی کوئی توقع نہیں ہوگی، جنہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوگی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے معاذ اللہ۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ احزاب ہوا، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بڑی تکلیف کا شکار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم نکمے نہیں ہیں اور نہ ہم اللہ اس کے رسول سے کسی قسم کی کوئی ناراضگی رکھتے، لیکن یا رسول اللہ بھوک نے بڑا ستایا ہے۔ اور اس طریقے سے اپنا کرتا اٹھا کے صحابہ کرام نے دکھایا تو ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی، اور جب اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا تو اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ میرے محبوب کی ذات میں تمہارے لیے بہترین حسنہ ہے، بہترین اسوہ ہے، یعنی تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، اللہ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہیں تاکہ امت کو تسلی و تشفی ملتی رہے کہ ہمارا نبی ہم سے آگے ہے اور وہ کسی طرح بھی ہمارے حال سے غافل نہیں ہے۔ 5ویں آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخص نادان ہے، ناسمجھ ہے، جو اس بات کو نہیں سمجھا کہ اس کی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور اس جان پر حکومت اگر کسی کی ہے تو وہ رسول اللہ کی حکومت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ناسمجھ ہے جو اس بات کو نہ سمجھے کہ یہ جان اس کی اپنی نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی شخص اپنی جان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھے گا، وہ ایمان کے کامل درجے کو نہیں پا سکتا۔ اللہ نے فرمایا مومنین، ایمان والے اپنی جان پر اپنے نبی کی جان کو مقدم رکھتے ہیں، اور ان کی ازواج یہ امت کی مائیں ہیں۔ تو ان تمام آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے۔ اب آؤ میں چند واقعات صحابہ کرام کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح اتباع کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے کسی امر کو ترک نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حال سے کسی امر کو ترک کر دوں تو میں سنت سے منحرف ہونے والا ہو جاؤں گا، یعنی سنت سے پھرنے والا ہو جاؤں گا اگر میں کوئی ایک عمل بھی ترک کر دوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جب وصال کی چند گھڑیاں رہ گئیں تو چند گھنٹوں قبل آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال کس دن ہوا تھا، اور سرکار کو کفن میں کتنی چادریں دی گئی تھیں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں گزاری۔ اب حضرت ابوبکر کا یہ سوال کرنا وجہ یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ وفات میں نبی کریم کی موافقت ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے نہ پھروں، اور وفات میں بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پہ مر جاؤں۔ چنانچہ اللہ نے آپ پر یہ احسان فرمایا کہ دیکھو 63 سال عمر ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ ایسی کامل اتباع حضور کی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی۔ سرکار نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے آگ کی تشتری تمہارے ہاتھ میں رکھ دی جائے؟ اور یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ تم یوں کرو کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اپنے مصرف میں لیا، اس کو فروخت کر دو، اور جو قیمت تمہیں حاصل ہو اس کو تم استعمال کر لے۔ وہ شخص کہتا ہے جس چیز کو میرے نبی نے میرے لیے پسند نہیں کیا، اے میرے نبی کے صحابہ میں نہیں چاہتا جس چیز کو
نبی پاک علیہ السلام نے میرے حق میں پسند نہیں کیا، میں اس کو کس طریقے سے اپنے لیے پسند کر لوں؟ تو وہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں اپنی اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاتے بلکہ اس کو یوں ہی پڑا چھوڑ دیتے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی اتباع۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ ایک مکان کے گرد اپنے اونٹ کو گھما رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ قبلہ کیا بات ہے، آپ اونٹ کو اس مکان کے گرد کیوں گھما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے سبب نہیں معلوم، میرا جی چاہا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کروں، لہٰذا میں بھی اپنے اونٹ کو اس مکان کے گرد گھما رہا ہوں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی اتباع کہ صحابہ کرام بغیر کسی سبب کے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کیا کرتے تھے۔ ہمارا نوجوان طبقہ ہر عمل میں حکمت تلاش کرتا ہے کہ اس عمل کی حکمت بتا دیں، اس کا سبب بتا دیں۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کا عمل کہ صحابہ کرام نے کبھی اس بات کا خیال نہیں کرا کہ اس عمل کے اندر کیا حکمت ہے اور کیا سبب ہے، بس جس طرح حضور علیہ السلام کو کرتا دیکھا، من و ان حضور علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے چچا، ان کے گھر کے بالا خانے پر حضور علیہ السلام نے ایک پرنالہ لگایا تھا جس کا پانی نمازیوں پر گرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا بھتیجے یہ تم نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے میرے کاندھوں پر سوار ہو کر اس پر نالے کو لگایا تھا۔ حضرت عمر نادم ہوئے، آپ نے فرمایا چچا جان اب یوں کیجئے کہ میرے کاندھے حاضر ہیں، آپ ان پر سوار ہو جائیے، نبی کریم کی یاد کو واپس لگا دیجئے۔ چنانچہ اپنے کاندھے پیش کر دیے اور حضور علیہ السلام کے اس پر نالے کو واپس وہیں لگوا دی، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت عمر کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی یاد مٹ جائے، تو جب ان کو یہ پتہ چلا تو فرمایا اب اس کی سزا یہ ہے کہ میرے کاندھے حاضر ہیں، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں اور اس پر نالے کو واپس لگا دیں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی کامل اور اکمل اتباع کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والا کون ہوگا؟ اور ہمارے لیے صحابہ کرام کا عمل حجت ہے، جس طریقے سے انہوں نے حضور علیہ السلام کی اتباع کی ہے ویسے ہی ہمیں بھی اتباع کرنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں صبح دوپہر شام حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، صحابی وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، صحابی وہ جنہیں ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والا کوئی نہیں، اور حضور نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا صحابہ کرام کو دیکھو اور اپنی عمل کو مضبوط بناؤ۔ دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا حق ہے کہ سرکار سے والہانہ عشق و محبت کیا جائے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث سے چند واقعات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تم فرما دو کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور تمہاری تجارتیں جس کے نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے اور تمہارے پسندیدہ مکانات، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تم پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرما دے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔
اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے دنیاوی امور بیان فرما دی۔ انسان کو اپنے ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بیوی سے بڑی محبت ہوتی ہے، عزیز و اقربا محبوب ہوتے ہیں، اس کو کاروبار کی فکر ہوتی ہے، اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، گھر بڑا پسند ہوتا ہے، دولت جائیداد ساری پسند ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں اگر میرے محبوب پر مقدم رکھتے ہو اور میرے محبوب کو اس پر